ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے اشرفی میوزک سینٹر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ کشف الدجا بجمالہ۔ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا یا رسول اللہ۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف رات میں۔ تو ارباب خبر نے وقوع واقعہ معراج میں عجیب عجیب نکات اور لطائف لکھے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی عظمت کا فرشتوں اور انسانوں اور جمیع مخلوق کو جتانا اور اپنی قربت کا خلت خاص عطا فرمانا اور تمام نبیوں پر شرف و امتیاز بخشنا منظور تھا۔ چنانچہ عالم بالا کی سیر کے بارے میں یہ آئے سبحان الذی اسریٰ اور قربت الہی کی دلیل میں نقطہ قاب قوسین او ادنیٰ اور دیدار جمال ذوالجلال کے ثبوت میں کنایا ما زاغ البصر وما طغیٰ اور آ گئی اسرار الہی کی گواہی میں رمز فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ اور ایک انوار لامتناہی کی شہادت میں اشارہ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ۔ تو دلیل ناطق اور برہان صادق ہے۔ ایک یہ کہ جب اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو دونوں میں بحث ہوئی، ہر ایک اپنی اپنی بڑائی کی دلیل لایا۔ آسمان نے کہا میں رفت رکھتا ہوں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، زمین نے کہا میں بست رکھتی ہوں، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، فلک بولا کہ مجھ میں ماہ خورشید درخشاں ہے، زمیں بولی کہ مجھ میں لال ہے گل ہائے خنداں ہے۔ فلک بولا زمیں سے مجھ میں انوار الہی ہے، زمیں بولی فلک سے مجھ میں اسرار الہی ہے۔ اور فلک بولا کہ مجھ میں کہکشاں تارو جڑی ہوگی، زمیں ہنس کر یہ بولی مجھ میں موتی کی لڑی ہوگی، زمیں ہنس کر یہ بولی مجھ میں موتی کی لڑی ہوگی۔ فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی، زمیں بولی کہ
کہ مجھ کو عاجزی تجھ سے بڑھا دے گی. اور فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو. زمیں بولی ملا ہے خاک ساری سے شرف مجھ کو. زمیں بولی ملا ہے خاک ساری سے شرف مجھ کو. فلک بولا کہ تارے مجھ میں تاروں میں زینت ہے. اور زمیں بولی کے غنچے مجھ میں غنچوں میں نکلتے ہیں. فلک بولا میرے اوپر ملائک کے محل ہوں گے. زمیں بولی کہ مجھ پر بیل بوٹے پھول پھل ہوں گے. اور فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمیں بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے. زمیں بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے. فلک بولا کہ مجھ پر کرسی و عرش اولا ہوں گے. زمیں بولی کہ مجھ پر اولیاء و انبیاء ہوں گے. فلک بولا ستاروں کا میری منزل میں لشکر ہے. زمیں بولی کہ مسجد میں میری اللہ اکبر ہے. زمیں بولی کہ مسجد میں میری اللہ اکبر ہے. یہ سن کر آسمان نے کہا میں ہوں قلعہ فلک جائے محل. عرش رفیع مکانہ کرسی وسیع بام جبرائیل و میکائیل. مسکن اسرافیل و اسرائیل صومعے پسر مریم مقام لوح و قلم مدرسہ ادریس بیت المعمور تقدیس. پھر تو خاک غمناک نہایت شرمندہ ہوئی اور کئی ہزار سال اسی حال میں رہی. لیکن جس وقت جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو زمین ہزار ناز و افتخار سے بولی کہ اے فلک دیکھ اب اس سلطان دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک مجھ پر آئے ہیں کہ جس کے سبب اللہ پاک نے دونوں جہان بنائے ہیں. آپ کہے کہ میں بڑی ہوں کہ تو اب بتا کہ شرافت مجھے ہے یا تجھے. مجھ پہ پیدا ہوئے محبوب خدا یا تجھ پر ہوں میں رحمت عالم سے سرفراز کے تو مجھ پہ ہے فخر عالم کے قدم یا تجھ پر. مجھ پہ ہے فخر جو عالم کے قدم یا تجھ پر. اب کروں طالع بیدار پہ میں ناز کے تو. اب کروں طالع بیدار پہ میں ناز کے تو. تو یہ سن کر آسمان لاجواب ہوا اور جناب الہی میں دعا کرنے لگا کہ یا رب العالمین اس خاتم المرسلین کو بھی یہاں جلوہ گر فرما اور میری بلندی کو جو تو نے بخشی ہے خاک میں نہ ملا. اب میں اس شرافت سے خالی ہوں اگرچہ لاکھ طرح ظاہر میں زمین سے عالی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں طلب کر کے آسمانوں کو بھی شرف بخشا. تو یہ رات عجیب رات ہے. اس رات کی کیا بات ہے. اللہ پاک کی رحمتوں کا بے حد نزول ہے. ہر کسی کو نقد مدعا وصول ہے. دونوں جہاں میں شان کرم کا ظہور ہے. طبقات زمین و آسمان میں نور ہی نور ہے.
آج نارنگی کا دولہا نارنگی کی دلہن سے ہم آغوش خلوت خانہ توحید میں فراحت اور انبساط کا جوش ہے۔ تو جس محبوب پر وادی ایمن میں ہزاروں پردے پڑے تھے آج بے نقاب ہے، وہ معشوق جس کی ادنا جھلک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کیا تھا، اس رات بے حجاب ہے، طالب سے مطلوب، مطلوب سے طالب، مطلوب سے طالب، اور مسرت کے عید ملتے ہیں، غنچے ہائے وصل اس طرح چٹک چٹک کر کھلتے ہیں۔ کملی اوڑے ہوئے اے ناز کے پالے آجا، سرمہ داغ کا آنکھوں میں لگا لے آجا، میرے عالم رویا کے اجالے آجا، اب میں زلفوں کا مکڑے سے ہٹا لے آجا، اب میں زلفوں کا مکڑے سے ہٹا لے آجا، بے نقاب آج تو اے گیسو والے آجا، بے نقاب آج تو اے گیسو والے آجا۔ اور انبیاء میں سے کسی نے نہ یہ رتبہ پایا، تجھ پہ اللہ ہے، یوسف پہ زلیخا شیدا، کون ہے عرش مقام، کون ہے شاہ دو سرا، کون ہے محرم، کون ہے محبوب خدا، کون ہے محرم، کون ہے محبوب خدا، ہے دو عالم کے حسینوں سے میرا لے آجا، ہے دو عالم کے حسینوں سے میرا لے آجا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، اللہ اللہ کیا رات ہے، یصلون علی النبی کی ہر طرف دھوم ہے، بارش الطاف و کرم علی العموم ہے، خدا کو چاہت، چاہت کو نبوت، نبوت کو امت، امت کو شفاعت، شفاعت کو رحمت، رحمت کو جنت، جنت کو عشرت، عشرت کو حور و غلمان مبارکباد دے رہے ہیں۔ نبی سے وصلت، وصلت سے خلوت، خلوت سے جلوت، جلوت سے راحت، راحت سے فراحت، فراحت سے لذت، لذت سے حیرت، حیرت سے ملائے اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، آج کیا بات ہے کہ دونوں جہاں نور اعلیٰ نور ہو رہے ہیں۔ عالم ہے نور اعلیٰ، نور کیوں، دونوں عالم ہے نور اعلیٰ، نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کے رات ہے، دونوں عالم ہے نور اعلیٰ، نور کیوں، کیسی رونق فضا
روایت میں ہے کہ جس سال آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے 12ویں برس ماہ رجب کی 27 تاریخ شب دوشنبے کو جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر باسباب ظاہر خواب راحت میں تھے. چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، ہر کو شوق لقاء آج کی رات، دونوں عالم ہے نور والا نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات. جاگو جاگو شاہ دنیا دے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دے. تو ذرا لامکا کے مکی دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور والا نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. ہوا جبریل کو ارشاد زہے اوجو مکان، ہوا جبریل کو ارشاد زہے اوجو مکان، لا مکان پر میرے محبوب کو جا لے آ جا. اور حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ سوائے تیرے تمام فرشتے اپنی اپنی حد پر استقبال کے واسطے آمادہ اور مستعد رہیں. جنت کی حوریں آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، غلمان یاقوت کے طبق موتیوں سے بھر کے نثار کرنے کو لائیں. جب تک حکم نہ ہو سورج نکلنے نہ پائے اور چاند پہلے آسمان پر روشن رہے، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہو جائے، ہر جڑی بوٹی سرگر مبارکباد رہے، کوہ سے کہا تک دلشاد رہے. کوہ سے کہا تک دل میں مسرور ہو، کوہ سے کہا تک دل میں مسرور ہو. شرق سے غرب تک جلوائے طور ہو، عرش سے فرش تک نور ہے نور ہو، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہو. لاکھ دن سے سوا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور والا نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. اور اے جبرائیل تمام اولاد بنی آدم کی قبروں سے عذاب موقوف ہو جائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہمارے محبوب کی پیشوائی کے واسطے آمادہ اور مستعد رہیں. بلاوا ہے شب معراج ہے تفصیل سے کہہ دو، کہا حق نے محمد سے کہیے جبریل سے کہہ دو. کہو یوسف سے عاشق ہو زلیخا کی ترائن پر، ہو قربا ابروؤں پر ان کی اسماعیل سے کہہ دو. ارے پے تعظیم حاضر ہو کہ آتا ہے میرا پیارا، رکھے ہاتھوں سے اپنے سور اسرافیل سے کہہ دو. کرے سامان تشریف آوری یہ سرور عالم، نہ بانٹے رزق اتنی دیر میکائیل سے کہہ دو. میرے محبوب کی امت اتر کر جائے جنت میں، میرے محبوب کی امت اتر کر جائے جنت میں، بچھا دے پر صراط حشر پر جبریل سے کہہ دو. میرا محبوب آتا ہے قدم موسی کو حاضر ہو، کرے موقوف قبض روح اسرائیل سے کہہ دو. الحاصل جبرائیل امین
حکم خداوندی بجا لائے. گلزار جنت سے ایک براق انتخاب کیا اور وہ براق حور کا چہرہ پریکے پر تجلی برق کی. حور کا چہرہ پریکے پر تجلی برق کی. دست قدرت سے خدا نے خود بنایا تھا براق. جیسا کہ معراج نبوت میں ہے، یعنی برق رفتار، آتش کردار، زورا جبیں، ذریع زیں، سیاہ منہ، مبارک خو، جادو حشم، آہو چشم، اتارو منظر، سریا پیکر، درازے مزگاں، گوہرے دنداں، تنگ دہن، سیمی تن، سبک عنان، تیز جولان، خورشید طلعت، قمر حیت، آسمان سیر گردوں تیر، یاقوت گردن، مصفہ بدن، زمرد گوش، سراپا ہوش، تندرو، گرم دو، خجستہ پہ، معطر خے، مصفہ شکم، منور قدم، مرجان دم اور لولو سم. آسمانوں سے نظر بن کے گزرنے والا، آسمانوں سے نظر بن کے گزرنے والا، سبزے گلشن فردوس کا چرنے والا. نازنی ماہ جبیں لوبت جیں زینت دیں اور گلبدن رش کے چمن سے بے زقن غنچہ دہن. حشر بھی بیٹھ گیا پاؤں دبانے کے لیے، حشر بھی بیٹھ گیا پاؤں دبانے کے لیے. اس خوشامد میں کہ سیکھوں گا تیرا چالو چلن. بہزار ادب بیدار کر کے یہ براق جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیا. اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا. جلد چلنا رواج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. تو یہ مژدہ سن کر حضرت نے طہارت کا ارادہ فرمایا تو حکم پہنچا ہے جبرائیل ہمارے محبوب کے واسطے حوض کوثر سے پانی لاؤ. تو رضوان 2 سرائیہ یاقوت کی آب کوثر سے بری ہوئی اور ایک تشت زمرد دی لے کر حاضر ہوا اور زبان حال سے عرض کیا کہ بکشا بندے قبا کے بکشا ید دل من کے کشادے کہ میرا بود زا پہلو ہے تو بود. تو ردائے نورانی پہنائی، نالین سبز پائے مبارک میں پہنائی، پٹکا یاقوت سرخوں کا کمر سے باندھا. حضرت نے تازیانہ سبز زمرد کا ہاتھ میں لیا اور حضور مسجد الحرام میں تشریف لائے. میکائیل و اسرافیل میں فرشتگان ہمراہی تعظیم و تکریم بجا لائے. جبرائیل نے باغ پکڑی، میکائیل نے رکاب تھامی، اسرافیل نے غاشیہ کندھے پر رکھا اور حضور سوار ہوئے. 80 ہزار فرشتے دائیں بائیں نور کی قندیلوں میں کافور کی بتیاں روشن کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلے. ارے چلا اس طرح سے پیغمبر ہمارا، چلا اس طرح سے پیغمبر ہمارا. ادھر سے بھی رحمت ادھر آ رہی ہے. چلا اس طرح سے پیغمبر ہمارا،
जिन बहारों पे इतरा रही है, मोहब्बत के सदके में है ये बहारें, जिना जिन बहारों पे इतरा रही है। किसे दिन यो है जे कब तक जिएंगे, क़यामत से पहले ही जलवा दिखा दो, क़यामत से पहले ही जलवा दिखा दो। क़यामत कोई क्या अभी आ रही है, क़यामत से पहले ही जलवा दिखा दो। क़यामत कोई क्या अभी आ रही है। नबी मेरा सदरा से आगे बढ़ा जब, नबी मेरा सदरा से आगे बढ़ा जब, अजब क्या है जिब्रील ने यूं कहा हो, अरे जाने वाले मुझे साथ ले ले, अरे जाने वाले मुझे साथ ले ले। फरिश्ते की हसरत कही जा रही है, अरे जाने वाले मुझे साथ ले ले। फरिश्ते की हसरत कही जा रही है। रहे फिक्र दुनिया में अपनी पराई, रही फिक्र दुनिया में अपनी पराई। वहाँ जान लेकी सूरत न पाई, मुझे ए फरिश्तो लहद में न छेड़ो, मुझे ए फरिश्तो लहद में न छेड़ो। जगाया है दुनिया ने नींद आ रही है, मुझे ए फरिश्तो लहद में न छेड़ो। जगाया है दुनिया ने नींद आ रही है। जो पढ़ते हैं फर्क में वो दिल पे सह करे, जो पढ़ती है फर्क में वो दिल पे सह करे। उन्हें याद करता हूँ, खामोश रहे कर खुद जिसको मौजज़े समझती है दुनिया, खुद जिसको मौजज़े समझती
دنیا وہی بے خودی میرے کام آ رہی ہے. سلطان خوبا میراوت، سلطان خوبا میراوت، گردش ہجوم عاشقاں، چابک سوارا یک طرف، مسکی گدایاں یک طرف. تو عجیب بہار آ رہی تھی جس وقت سرکار کی سواری جا رہی تھی. باغے عالم باغے بہارے چلے، باغے عالم باغے بہارے چلے. اور سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلے، یہ سواری سوئے ذات باری چلے. ابر رحمت اٹھا آج کی رات، دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے. بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نوران سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہا بنا آج کی رات، دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. کون جاتا ہے سلطان دنیا کے، کون جاتا ہے سلطان دنیا کی. اور کسی طرف عرش پر ذات حق کے قریب لینے آئے ہیں یہ کون روح الامین، لینے آئے ہیں یہ کون روح الامین. اب ہے وصل خدا آج کی رات، دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے. جس کی خوشبو سے رس کے مہکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے. دیکھا شاہ زیر پاج کی رات، دونوں عالم ہے نور علی نور. کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. الغرض اس کو احتشام اور دھوم دھام سے بیت المقدس میں سواری پہنچی تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اور بے شمار فرشتے جو حضور کی پیشوائی کے منتظر تھے تحیت السلام بجا لائے. مسجد اقصی میں حضور نے شکرانہ ادا کیا اور سب نے اقتدا کیا. پھر وہاں سے آنے واحد میں 500 برس کی رات طے فرما کر پہلے آسمان پر رونق افروز ہوئے اور بمصداق آیت شریف کہ وما جنود ربک الا ہوا، بے شمار فرشتوں کو دیکھا کہ سر و قد کھڑے ہوئے تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. حضور نے یہ عبادت پسند فرمائی تو یہاں نماز میں قیام فرض ہوا. اسی آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بعد تحیت السلام کے حضرت آدم علیہ السلام نے خوش ہو کر دعائیں دیں. اس کے بعد بے شمار عجائبات ملاحظہ فرماتے ہوئے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے
اور ایک جماعت فرشتوں کی دیکھی کہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، تو روح الامین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں اسی عبادت میں مصروف ہیں، کسی اور طرف نظر نہیں کی۔ تو اس مقام پر رکوع نماز میں فرض ہوا، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، یہاں سب فرشتوں کو سجدے میں مصروف پایا اور تمام فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھا کر حضور کو سلام کیا، پھر اسی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی شفاعت امت میں کوتاہی نہ فرمائیں۔ پھر جو حضور نے اپنے پائے مبارک سے چوتھے آسمان کو شرف بخشا اور بہت سے فرشتوں کو دو زانو بیٹھے ہوئے تسبیح الہی میں مشغول دیکھا، تو یہاں نماز میں قاعدہ آخری فرض ہوا۔ اسی آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکمال مسرت سے کہا، خوشی کے ساتھ کہا کہ شکر ہے خدائے جلیل کا کہ جس نے آپ کا جمال با کمال مجھے دکھایا، اور آپ کو وہ رتبہ تقرب حاصل ہے کہ نہ پہلے کسی کو ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہے نہیں، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، اعظم پہ کوئی گایا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات، دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت رحمت الہی جوش پر ہے، جو کچھ چاہو مانگ لو، اور امت پر جو عبادت فرض کی جاوے اس کی کوتاہی میں کوشش کیجئے۔ تو حضور نے وصیت کلیم اللہ کی متوجہ ہو کر سنی اور یاد رکھی۔ اسی آسمان پر بیت المعمور کی سیر کر کے 2 رکعت نفل ادا کی، اور جس طرح بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت کی تھی، یہاں تمام فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب حضور نے یہ اجتماع ملاحظہ فرمایا تو دل میں خیال آیا کہ کاش میری امت میں بھی مثل کے ظاہر ہوتا۔ چنانچہ عید المومنین یعنی جمعہ کا دن عطا ہوا، تو مسلمانوں ثابت ہوا کہ یہ نماز وہ عطیہ الہی ہے کہ پہلے آسمان والوں کا قیام، دوسرے آسمان والے فرشتوں کا رکوع، دوسرے آسمان والوں کا سجدہ، چوتھے آسمان والوں کا قاعدہ اس میں شامل ہیں، اور ان تمام فرشتوں کی فضیلتیں تمہیں ہر نماز میں حاصل ہوتی ہیں۔ سخت افسوس ہے ان پر جو اس سے غافل ہیں۔ یہ معراج المومنین ہے، 5 وقت نمازی کو معراج ہوتی ہے، مگر نماز بھی نماز کی طرح ہونی چاہیے، بیگاری ٹکڑوں سے تو ایسے ہی بھلی ہے، اور اس سے جو مزہ لے کر پڑھو گے تو یہاں بھی بھلا ہوگا وہاں بھی بھلا ہوگا، دنیا میں عافیت اور عزت، اور آخرت میں فراحت اور جنت۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں نمازی۔ اللہ بھی خوش ہوتا، محبوب بھی راضی، اللہ بھی خوش ہوتا، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ خیر، جب 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب اور حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سب سے مصافحہ کیا۔ پھر 6 آسمان پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام سے اور معانقہ کیا اور خوش ہو کر دعائیں دیں۔ پھر حضرت 7ویں آسمان کے عجائب اور غرائب ملاحظہ فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔
جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل اپنے مقام سے رخصت ہونے لگے اور حضور نے فرمایا کہ چدر دوستی مخلصم یافتی انانم زسوت چرا تافتی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. پھر حضرت نے 70,000 پردے نور کے طے کیے یہاں تک کہ براق بھی چلنے سے عاری ہوا. پھر رف رف عرش کے قریب پہنچا کر غائب ہویا اور ندائیں آنے لگی. حکم فلک اب قدم چومنے حکم فلک اب قدم چوم لے جھک کے ہر ایک مالک اب قدم چوم لے. عرش دیکھ جک اب قدم چوم لے عرش دیکھ جھلک اب قدم چوم لے. تجھ پہ شاہد ناز کی رات دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. چاند یہ وہی گل ہے توحید کے باغ کا یہ وہی گل ہے توحید کے باغ کا جس کی زلف دو تاج کی رات دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. تو لکھا ہے کہ جب حضور عرش کے قریب پہنچے تو حکم ہوا اے محبوب میرے آگے آؤ. اس وقت حضور نے چاہا کہ نالین پائے مبارک سے اتارے تو عرش ہلنے لگا. حکم ہوا حبیب میرے نالین نہ اتارو پہنے چلے آؤ تاکہ عرش قرار پائے. تو حضور نے عرض کیا خدا بندہ موسیٰ کو حکم تھا کہ پہلے 40 روزے رکھو اور نالین اتار کر کوہ طور پر آؤ. بس عرش کوہ طور سے کہیں افضل اور معظم ہے اور پرنور اور بزرگ ہے پھر نالین کیوں نہ اتاروں. تو خطاب ہوا محبوب میرے موسیٰ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک وادی مقدس اس کے پاؤں میں لگے تاکہ اس کو بزرگی حاصل ہو اور تجھ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم نہیں کہ تیری نالین کی خاک سے عرش کو بزرگی اور حاصل ہو. دوسرے یہ کہ جب میں نے عرش کو بنایا تھا تو اسے قرار نہ تھا اور ہمیشہ جنبش کرتا تھا. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ایک رات ہم اپنے محبوب کو بلائیں گے اور اس کی نالین کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے. تب اس کو قرار ہوا اور اسی وقت سے عرش بری نالین کا مشتاق ہے. اللہ رے زینت تیری اے عرش مولا جھومر ہے تیرا نقش کافے پائے محمد. سب نبیوں کے سر پر تو ہوا عرش کا پایا سب نبیوں کے سر پر تو ہوا عرش کا پایا اور عرش کی چوٹی پہ کافے پائے محمد اور عرش کی چوٹی پہ کافے پائے محمد. پھر ارشاد الہی ہوا کہ محبوب آؤ تمہیں اپنی سلطنت کا دولہا دکھائیں اور مکان عالی شان دکھایا تو شہ نشیں پر پردہ پڑا تھا. جب حجاب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خود حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ جلوہ افروز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہے ایک مکان اور ایک مکی تو اور نہیں میں اور نہیں. ارے پھر کیوں نہ ہو دل میں صاف یقین تو اور نہیں میں اور نہیں. اب چھپنے سے ہوتا ہے کیا پہچان لیا بس رہنے بھی دے او پردہ نشی تو اور نہیں میں اور نہیں. تو اے عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقام غور ہے کہ اس پیارے مضمون کو کس پیرائے میں ادا کیا ہے. اگر یوں ہی ارشاد ہوتا کہ تم ہی ہماری سلطنت کے دولہا ہو تو وہ بات حاصل نہ ہوتی کہ اول یوں شوق دلایا جائے پھر شبیہ دکھائے. ارے ہوئی عرش آزم پہ جس دم رسائے، ہوئی عرش آزم پہ جس دم رسائے، ہوئی عرش آزم پہ جس دم رسائے، نہ تھا کچھ بجز جلوے کبریائی، جلال الہی سے ہیبت جو چھائی، رکے شے تو پردہ سے آواز آئے، رکے شے تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے. اور وہ نور الہی یہ نور پیمبر، یہ صلی اللہ اور وہ اللہ اکبر. جو دیکھا کہ ہے سب حسینوں سے بہتر، کہا پھر تو آغوش رحمت میں لے کر، کہا پھر تو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. اور انہیں عرش تک لے گئی ہوش مندی، ہوئی عرش سے فرش تک نقش بندی، خودی سے گزر کر ملی خود پسندی، یہ کہتی تھی مہراج شاہ کی بلندی، یہ کہتی تھی مہراج شاہ کی بلندی، کہ عالم کوئی سے بالا نہیں ہے، عالم کوئی سے بالا نہیں ہے، عالم کوئی سے بالا نہیں ہے. فرماتے ہیں خواجہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دیکھا میں نے عرش کے قریب پہنچ کر ایک امر عظیم کی زبانیں اس کا وصف نہ کر سکیں، اور اسی حالت ذوق و شوق میں کہ میرا رونگٹا رونگٹا محو لقائے کبریا تھا، تو اس وقت میرے پروردگار نے مجھ کو وہ دکھایا جو نہ دیکھا تھا کسی نظر نے اور نہ سنا تھا کسی گوشے بشر نے. جس مقام فرشتوں کے جلتے ہیں پر، جس مقام فرشتوں کے جلتے ہیں پر، میرا زولیا زو بشیر و بشر، ناز و انداز در اذنوں میں ادھر، ناز و انداز در اذنوں میں
राते दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कैसी रौनक फिजा आज की रात है तू ना मुझसे अलग मैं ना तुझसे जुदा तू ना मुझसे अलग मैं ना तुझसे जुदा अरे तुझसे जो मिल चुका है वो मुझसे मिला और जो तुझसे गया है वो मुझसे गया और जो तुझसे गया है वो मुझसे गया बस यही फैसला आज की रात दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कैसी रौनक फिजा आज की रात चूंकि इस वक्त रहमत इलाही अपने जौहर दिखा रही थी तो हुजूर ने भी शफाअत के दफ्तर खोल दिए। उस तरफ रहमत हक के जो हर कोने उस तरफ रहमत हक के जो हर कुले इस तरफ से शफाअत के दफ्तर खुले कह दिया दे के फैज़ के दर खुले कह दिया दे के फैज़ के दर खुले मांग जो मांगना आज की रात दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कैसी रौनक फिजा आज की रात अर्ज किया जनाबे सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इलाही उम्मत आसी की मग़फ़रत चाहता हूँ तो हुक्म हुआ कि 70,000 तेरे वास्ते बख्शे और क्या चाहता है हबीब मेरे। तो अर्ज किया रब्बुल आलमीन उम्मत आसी की बख्शिश, फरमाया 70,000 और बख्शे। और क्या मांगता है मांग? चेने की अर्ज़ मैं गुनहगार है कहने की अर्ज़ उम्मत गुनाहगार है बख्श दे मेरे मालिक तू गफ्फार है तुझको आसा है सब मुझको दुश्वार है तुझको आसा है सब मुझको दुश्वार है फिक्र रोज़े जज़ा आज की रात दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कैसी रौनक फिजा आज की रात फिर ये हक ना कहा महापार नबी ये हक ने कहा महापार नबी तू मेरा चांद है और तारे नबी ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी ऐसी जल्दी क्या आज की रात दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कैसी रौनक फिजा आज की रात रावी लिखता है कि 700 बार जनाबे बारी से यही खिताब हुआ कि हबीब मेरे और क्या चाहता है। तो हुजूर ने हर बार यही अर्ज किया कि या गफूरुर रहीम उम्मत आसी की नजात। फरमाने इलाही हुआ कि महबूब मेरे कब तलक उम्मत आसी की मग़फ़रत तलब करते रहोगे। अर्ज किया हुजूर ने कि या रब्बुल आलमीन तलब करने वाला मैं हूँ और बख्शने वाला तू है। तो हुक्म हुआ महबूब मेरे अगर आज ही सब उम्मत को बख्श दूं तो कल क़यामत में क्या लुत्फ आएगा। लुत्फ जब है के देखेंगे सारे नबी लुत्फ जब
जख्म में वो गिर गया और जो ईमान लाया वही तिर गया और जो ईमान लाया वही तिर गया ये मेरा मुद्दा आज की रात दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कैसी रौनक फिजा आज की रात हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने अपनी सना में इन कलमात के कहने का हुक्म फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। जब ये तारीफ अर्ज की गई तो खिताब हुआ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उस वक्त भी हुजूर ने अपनी उम्मत को याद फरमाकर इस सलाम के जवाब में अर्ज किया कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाय अकबर है गुनाहगारों का किस दर्जा ख्याल, हाय अकबर है गुनाहगारों का किस दर्जा ख्याल। ऐश में भी उन्हें उम्मत की पड़ी आज की रात। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीर नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। लम्यात नज़ीरों का फी नज़र लम्यात नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना लम्यात नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना लम्यात नज़ीरों का फी नज़र लम्यात नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सारा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सारा जाना
طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا مورا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا سوا جانا اپنی وپت میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا ارے روح فدا کا فضد ارکا ارے روح فدا کا فضد ارکا جان بھی پیارے جلا جانا تن بن دن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ صدقہ تیری کبریائی کا، صدقہ حسن مصطفی کا، دونوں عالم میں ہماری لاج رکھنا۔ محبان اہل بیت حاضرین و غائبین سب کے دلی مقاصد بلنا آمین۔ ہو جو اس ذکر خیر میں شامل، اس پر رحمت خدا کی ہو نازل۔ رکھتے کثرت سے ہیں جو اہل و عیال، کرتا ان کو حسب حاجت مال۔
جو ہیں مظلوم ان کی سن فریاد، اور کر غم زدوں کے دل کو شاد، نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مراد ہو آمین۔ مرتدم غیب سے مدد کیجئے، ساتھ ایمان کی اٹھا لیجئے، یا اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں تیرے فرما بردار بندے بن کر رہیں، جب موت آئے تو تیرے نام اور تیرے حبیب پاک کے نام کے لیے آئے، اور قبر میں جائیں تو اس شعر کے مصداق وہاں بھی یہ نعرے میں مارا کروں، محمد محمد پکارا کروں، قیامت کے دن جب اٹھوں خاک سے لپٹ جاؤں میں دامن پاک سے، نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر، بس رہے آپ کا جلوہ پیش نظر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لی خمسۃ نطفی بہا حر البائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول